بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، درخت بول پڑا کہ تمہاری بیٹی کو فلاں نے قتل کیا ہے۔ آج میں اپنے لوگوں کو ایک ایسا واقعہ سناتی ہوں کہ ایک بار سننے کے بعد آپ بار بار سنیں گے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک فرشتے کو کہا کہ مجھے ایسا واقعہ سناؤ کہ اس سے پہلے میں نے ایسا واقعہ نہ سنا ہو۔ کوئی حیران کن واقعہ، کوئی حیران کن قصہ سنائیں۔ اب اس فرشتے نے واقعہ سنایا۔ اس فرشتے نے کہا کہ حضرت، ایک دن صبح کا وقت تھا، زمین پر ایسا واقعہ پیش آیا جس نے آسمان اور زمین کے فرشتوں کو حیران کر دیا۔ فرشتہ کہنے لگا، ایک مسجد کے باہر ایک پرانا درخت تھا۔ وہ درخت سرسبز شاداب رہتا تھا، لیکن آج اس کے پتے سوکھے ہوئے تھے۔ آسمان کے قریب ایک فرشتہ اترا۔ فرشتے نے درخت کے بالکل قریب ہو کر کہا، تم آج اتنے اداس کیوں ہو؟ تم تو سرسبز رہتے تھے، لیکن آج تیرے پتے گر گئے، ٹہنیاں جھک گئی۔ تمہاری چھاؤں میں لوگ آرام کرتے تھے، مسافر لوگ ٹھہرتے تھے، تمہارا پھل کھا کر لوگ اپنی بھوک کو مٹاتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اب اس درخت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے کو اپنی اداسی کی وجہ بیان کی۔ اس درخت کو میرے اللہ نے بولنے کی طاقت عطا کی۔ درخت نے ایک سرد آہ بھری اور ساتھ ہی کہا، اے فرشتے، میں صدیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ پہنچا رہا ہوں، لیکن آج میں نے اپنی جڑوں کے اندر ایسی چیز کو محسوس کیا کہ جس نے میرے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ فرشتے نے حیران ہو کر پوچھا، درخت بتا تو صحیح، آخر وہ کون سی چیز تھی جس نے تمہیں اس قدر پریشان کر دیا؟ درخت روتے ہوئے جواب دیا، اے فرشتے، میری جڑوں میں ایک معصوم بچے کو دفن کیا گیا۔ فرشتے نے کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ ایک شخص تھا، اس کو بیٹیاں اچھی نہیں لگتی تھی، وہ بیٹوں سے محبت کرتا تھا، لیکن اللہ نے اسے آزمائش میں ڈالنے کے لیے اس کے گھر رحمت بھیجی، یعنی بیٹی عطا کی۔ اس نے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور نفرت کی نظر سے دیکھا، اور رات کی تاریکی میں جب ساری کائنات سو چکی تھی، میرے درخت کے نیچے اپنی بیٹی کو آ کر پھینک دیا۔ بیٹی ان کے آگے توتلی لہجے میں فریاد کرتی رہی کہ آخر میرا قصور کیا ہے؟ انہوں نے فریاد کرتی ہوئی بیٹی کو میرے درخت کے نیچے پھینک کر چلے گئے۔ وہ ننھی سی گڑیا کئی دن تک میری جڑوں کے ساتھ لپٹی رہی، کئی دن تک وہ زندہ رہی۔ آج وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ ادھر وہ والدین اپنے گھر میں سو رہے تھے کہ اچانک ان کے آس پاس کی زمین کانپنے لگی۔ اب اللہ کا ترازو انصاف تولنے لگا۔ وہ ظالم والدین اپنے گھر میں سکون کی نیند سو رہے تھے۔ ان کے کمرے کی دیواریں عجیب سی آواز نکالنے لگی اور ایک خوفناک آواز سنائی دی، اور آواز میں کوئی کہہ رہا ہے، اے ظالمو، تم نے اپنی ہی اولاد کو ٹھکرا دیا، وہ اولاد جو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے رحمت بن کر آئی تھی۔ رحمت تم نے مٹی کے سپرد کر دی۔ جب یہ خوفناک منظر دیکھا تو دونوں والدین چیختے ہوئے اٹھ پڑے، اپنے گھر سے باہر نکلے، لیکن ان کے ہر قدم کے ساتھ زمین پھیلتی گئی، چلتی گئی۔ وہ یہاں جاتے، زمین ان کے نیچے سے پھٹ جاتی۔ بھاگتے بھاگتے یہ ظالم والدین اس درخت کے نیچے جا پہنچے، یہاں پر انہوں نے اپنی ننھی سی زندہ بیٹی کو پھینکا تھا۔ اس زمین نے ان ظالم والدین کو اپنے اندر کھینچنا شروع کر دیا۔ دونوں والدین رحمت کی فریاد کرتے رہے، چیختے رہے، لیکن اللہ کی عدالت میں رحم صرف اس کے لیے ہوتا ہے جو اپنے گناہوں کا اعتراف وقت پر کر لیتا ہے۔ 5 دن مسلسل اس درختوں کی جڑوں کے اندر سے ظالم والدین کی چیخو پکار کی آوازیں آتی رہی۔ لوگ سن کر عبرت حاصل کرتے رہے۔ محترم ناظرین، مظلوم کی بد دعا عرش کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ جس نے میری نعمت کی قدر نہ کی، جس نے میری نعمتوں کی شکر گزاری نہ کی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئے مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ،
الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ و علی آلک و صحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ۔